دیش نیشنلسٹ پارٹی کے عبوری چیئرمین طارق رحمان کی 17 سال بعد ملک واپسی۔ مہینوں سے سیاسی عدم استحکام کا شکار بنگلہ دیش کیا ایسے شخص کی لیڈرشپ کے لیے تیار ہے جو تقریباً 2 دہائیوں سے ملک میں رہا ہی نہیں؟ یہ اور ایسے کئی اہم سوالوں کے جواب شامل ہوں گے آج جہانما میں، یہ آج ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پیپر مشے سے بنے کرسمس اورنامنٹس جو دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور پوپ لیو کے پہلے کرسمس کے خطاب میں انہوں نے دنیا بھر میں جنگ کی مذمت کی اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کی اپیل کی۔ بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں خوش آمدید، میں ہوں سمرا فاطمہ۔ بنگلہ دیش میں فروری میں عام انتخابات ہونے ہیں اور ان انتخابات میں جس پارٹی پر سب کی نظریں ہیں وہ ہے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی۔ خالدہ ضیاء تو بیمار ہیں لیکن ان کے بیٹے اور پارٹی کے عبوری چیئرمین ان انتخابات میں ایک اہم امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ 17 سال سے وہ ملک سے باہر تھے۔ بنگلہ دیش کی کرنٹ پالیٹکس میں ان کے لیے کیا چانسز اور چیلنجز ہوں گے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ڈھاکہ سے ہمارے ساتھی شہنواز روکی سے جانتے ہیں کہ آج جب وہ اتنے سال بعد اپنے ملک واپس پہنچے تو وہاں کیا ماحول رہا۔ طارق رحمان آج ڈھاکہ پہنچے اور ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کارکنان ڈھاکہ ایئرپورٹ کے باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ 2007 میں جب فوج کی حمایت یافتہ نگران حکومت بنی تھی تو طارق رحمان کو گرفتار کیا گیا تھا اور چند ماہ بعد 2008 میں انہیں برطانیہ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ڈھاکہ پہنچتے ہی انہوں نے ایک استقبالیہ تقریب میں شرکت کی جہاں ملک بھر سے آئے پارٹی کارکنان جمع ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی والدہ خالدہ ضیاء سے ملاقات کرنے کے لیے ہسپتال گئے جہاں وہ کئی ہفتوں سے زیر علاج ہیں۔ خالدہ ضیاء پارٹی کی چیئر پرسن ہیں لیکن وہ شدید بیمار ہیں، اس لیے اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اگلے انتخابات میں طارق رحمان ہی پارٹی کی قیادت کریں گے۔ ان کی واپسی بی این پی اور بنگلہ دیشی سیاست کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر بی این پی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ طارق رحمان بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ طارق رحمان کی وطن واپسی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، عبوری حکومت کا کردار متنازع ہے اور ملک پرتشدد مظاہروں کی زد میں ہے۔ تھوڑا سا طارق رحمان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ ان کا تعلق ایک با اثر سیاسی خاندان سے ہے، حتیٰ کہ انہیں بنگلہ دیش کی سیاست کا کراؤن پرنس بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ کے دور میں ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہونے والے طارق رحمان کو مختلف سیاسی کیسز کا سامنا تھا، لیکن جیسے ہی شیخ حسینہ کا دور اقتدار ختم ہوا وہ سارے الزامات سے بری ہو گئے۔ طارق رحمان بنگلہ دیش میں ایک مقبول لیڈر ہیں اور سیاست میں ان کی دلچسپی بچپن سے ہے۔ 1971 میں ملک کی آزادی کی جنگ میں ان کے والدین کے ساتھ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بی این پی طارق رحمان کو بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کا سب سے کم عمر قیدی بھی بتاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت کی حکومتوں کے خلاف سڑکوں پر اترے اور 1988 میں بی این پی کے جنرل ممبر بن گئے، لیکن بعض ماہرین کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھ کر سیاست کرنا یا ملک کے حالات پر تنقید کرنا ایک بات ہے اور زمینی سطح پر رہ کر سیاست کرنا اور ملک کو چلانا دوسری بات۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی رفاقت علی۔ رفاقت، سب سے پہلے جو ایک بہت ہی ظاہر سوال ہے وہ یہ ہے کہ ملک واپسی کے بعد مطلب جو سیاست ہے وہاں کی لوکل بنگلہ دیش کی اس وقت، اس میں اب ان کی واپسی، ان کی پریزنس کیا معنی رکھتی ہے؟ دیکھیں، طارق رحمان ایک بدلے ہوئے بنگلہ دیش میں واپس آ رہے ہیں۔ جب وہ 17-18 سال برطانیہ میں رہے، اس دوران جو سیاسی جماعت ملک میں اقتدار میں تھی وہ اب میدان سے اسے باہر کر دیا گیا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اور سیاسی قوتیں بھی سامنے آ چکی ہیں، نوجوان جو اس تبدیلی جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے، جن کی وجہ سے وہ بھی اب ایک سیاسی جماعت کے طور پہ میدان میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سیاسی قوت جو پچھلے دور میں میدان میں نہیں تھی، ان کو بین کر دیا تھا، لیکن اب وہ واپس سیاست میں ہے، اور وہ ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی ایک پاپولر، اگر بہت زیادہ پاپولر نہیں لیکن ایک اچھی جماعت ہے جو اس وقت سیاست میں حصہ لے رہی ہے۔ تو یہ کافی چیلنجز ہیں طارق رحمان کے لیے، اور ابھی تک جو سارے سروے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو برتری حاصل ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے
کہ وہ ایک بدلے ہوئے بنگلہ دیش میں واپس آ رہے ہیں اور یہ ٹرانزیشن اتنی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ 17 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ یہ شیخ حسینہ کی جو پارٹی ہے اس پر تو پابندی ہے، تو وہ تو میدان میں ہے نہیں، تو ایسے میں کیا طارق رحمان کو بالکل کھلا میدان ملنے والا ہے؟ ابھی تک تو ایسے ہی لگتا ہے، تمام جو جائزے ابھی تک آئے ہیں اس میں ایسے ہی ہے، اور جس طرح عوامی نیشنل پارٹی اس وقت بینڈ ہو چکی ہے اور اس کے وہ الیکشن میں ایسا نہیں لے سکتی، لیکن ایک اتنی بڑی جماعت جو اتنے عرصے سے اقتدار میں ہے اس کو آپ اتنے آسانی سے پولیٹیکل سین سے ہٹا نہیں سکتے، لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی بہت بڑی تنظیم ہے، تو اس کا ایک فیکٹر ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جو دوسری سیاسی قوتیں ابھر چکی ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوگا۔ اور ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس دوران عبوری حکومت نے جو تبدیلیاں کی ہیں آئین میں، وہ ان کا کیا ہوگا۔ 12 فروری کو جب الیکشن ہوں گے تو ان کے ساتھ ایک ریفرینڈم بھی ہوگا، اور ریفرینڈم جولائی چارٹر کے نام سے جو ہے اس میں جو چیزیں پروپوز کی جا رہی ہیں اس پہ ان کا کیا موقف ہوگا وہ دیکھنے والا ہے، کیونکہ ان تبدیلیوں کے مطابق کہ ایک ایسی بنگلہ دیش کا آئین بنایا جائے جس میں کوئی سویلین ڈکٹیٹر نہ بن سکے، اور وزیر اعظم کی 2 سے زیادہ مدت پر قدغن لگائی جائے، اور اداروں کی آزادی کا بھی بات کی گئی ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے رفاقت۔ اور اب بات انڈیا کے ڈیفنس منسٹر کے اس بیان کی جس نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی ہے۔ اصل میں آج انڈیا کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی یوم پیدائش ہے، اور اس موقع پر ایک تقریب میں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے سینس آف ہیومر اور حاضر جوابی کی داد دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا ایک بار جب اٹل بہاری واجپئی جی پاکستان کے دورے پر تھے تو ایک خاتون نے ان سے متاثر ہو کر کہا آپ مجھ سے شادی کر لیں مگر منہ دکھائی میں مجھے کشمیر دے دیں۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ میڈم میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جہیز میں مجھے پورا پاکستان چاہیے۔ سوشل میڈیا پر صارفین کو راج ناتھ سنگھ کی یہ بات کچھ پسند نہیں آئی۔ چند ایکس یوزرز نے اس تبصرے کو جہیز دینے جیسی روایت کے فروغ کے طور پر کرٹیسائز کیا، جبکہ کچھ نے اسے حقیقت نہیں بلکہ فلمی سین قرار دیا۔ ایک صارف عمران گلزار نے لکھا کہ وزیر دفاع جیسے اعلیٰ عہدیدار کا غیر تصدیق شدہ لوک داستانوں کو تاریخی حقیقت کے طور پر بیان کرنا انتہائی تشویشناک ہے۔ اور ایک دیگر ایکس یوزر رگبیر سنگھ لکھتے ہیں الیکشن کے وقت بی جے پی نوکریوں اور ترقی کے وعدے کرتی ہے اور اب واجپئی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، پبلک کو بھٹکانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کرسمس کی۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو ویٹیکن اور بیتھلہم سے کرسمس سیلیبریشنز کے مناظر بھی دکھائیں گے، لیکن ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر، جہاں سینکڑوں گھروں اور کارخانوں میں دستکار کاغذ کوٹ کر کرسمس آرنامنٹس بناتے ہیں اور پیپر مشے سے بنایا سامان پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور اور شفاعت فاروق کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کشمیر کی 600 سال پرانی پیپر میشی انڈسٹری کے لیے کرسمس کا تہوار میلے سے کم نہیں ہوتا۔ مہینوں پہلے ہی یورپ کے کئی ممالک سے جو آرڈرز کرسمس سے متعلق خوبصورت چیزوں کے ملتے ہیں، پیپر میشی کے تاجر اور دستکار دسمبر تک انہیں بنانے اور ایکسپورٹ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کتابوں میں استعمال ہونے والے معیاری کاغذ کو کوٹ کر مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں اور ان پر خوبصورت نقاشی کی جاتی ہے۔ سردیوں میں خاص طور پر کرسمس تھیم کے مطابق جو خوبصورت گیندے، سینٹا اور گھنٹیوں کے نمونے بنتے ہیں وہ یورپ کے کئی ممالک میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ لگ بھگ مجھے لگتا ہے اس سے جڑے ہوں گے 2-3 ہزار آرٹزن ہوں گے جو اس آرٹ کے ساتھ جڑے ہیں، جو باہر کے بائرس ہوتے ہیں یورپین خاص کر، تو وہ وہاں سے لاتے ہیں، وہ وہیں سے ڈیزائن سلیکٹ کر کے جو کرسمس کے خاص کر جو کرسمس کے الگ سے ڈیزائن ہو، کلرز بھی الگ ہوتے ہیں، تو وہ وہیں سے مطلب سلیکٹ کر کے تو یہاں ہمیں بھیج دیتے ہیں، تو اسی حساب سے پہلے سیمپلنگ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو سیمپل پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد آرڈرز آ جاتے ہیں۔ پیپر میشی کا کام بہت سست رفتار ہے اور اس کے لیے دستکار
दिन भर एक कमरे में बैठकर ये नाजुक नक्काशी करते हैं। आज के इस दौर में इस काम से कोई अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। कोई नया कोई लड़का कोई भी इस काम में अब जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वजह यह है कि एक तो इसमें बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जो कि आजकल की जनरेशन में वो नहीं है, वो पैशंस उनमें नहीं है कि ये सब्र का काम है, ये बहुत सब्र की ज़रूरत है इस काम में। दस्तकारों और एक्सपोर्टर्स को खदशा है कि इंडिया पर अमेरिका की तरफ से आयद इजाफी टैरिफ से इनकी तिजारत मुतासिर हो सकती है। इस साल जो इंडियन मसनूआत पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, उसकी वजह से काम बहुत कम हो गया। इस साल हमें निहायत कम ऑर्डर्स मिले। इस बार बहुत मायूसी है। तेज रफ्तार प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी कश्मीर में हाथ से बनी चीजें, खास तौर पर पेपर मैशी के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। दुनिया भर के साथ साथ आज वेटिकन सिटी में भी क्रिसमस का जश्न मनाया गया। रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह की हैसियत से ये पोप लियो की पहली क्रिसमस तकरीब थी। सेंट पीटर्स स्क्वायर में जमा होने वाले अकीदतमंदों से खिताब करते हुए पोप लियो ने रिवायती अंदाज में बालकनी से दुआ मांगी। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया, साथ ही तनाज़ात और नक्ल मकानी से मुतासर होने वालों के साथ अमन, हमदर्दी और यकजहती का मुतालबा किया। इससे पहले अपने क्रिसमस के खिताब में पोप लियो ने गजा में फ़लस्तीनियों के हालात की भी मजम्मत की। हम गजा के उन खैमों के बारे में सोचने पर मजबूर हैं जो पिछले कई हफ्तों से हवा, बारिश और ठंड का सामना कर रहे हैं, और उसके साथ साथ दुनिया भर के पनाहगुज़ीन लोगों के और हमारे अपने शहरों में मौजूद हजारों बेघर अफराद के बारे में भी। बेबस आबादियों की हालत नाजुक होती है, जिन्हें बेशुमार जंगों ने आजमाया हो। जंगें जिनमें से कुछ जारी हैं और कुछ खत्म हो चुकी हैं, जो अपने पीछे मलबा और रस्ते जख्म छोड़ गई हैं। उन नौजवानों के जहन और जिंदगियां नाजुक हालत में हैं, जिन्हें हथियार उठाने पर मजबूर किया गया, जो महाजों पर सफ़े अव्वल पर होते हैं। उन्हें उन मुतालबात के बेमायनी होने का एहसास होता है जो उनसे किए जाते हैं, और उस झूठ और फरेब का भी जो उन लोगों की धुआंधार मगर खोखली तकारीर में भरा हुआ है, जो उन्हें मौत की तरफ भेज देते हैं। और इसके साथ साथ हजारों इबादत गुजारों ने क्रिसमस की रात बेथलेहम में चर्च ऑफ नेटिविटी में होने वाली तकरीबात में हिस्सा लिया। गजा की जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब मकबूजा गरब उर्दन में बेथलेहम में क्रिसमस की तकरीबात मनाई गई हैं। इन तकरीबात की सरबराही करते हुए मजहबी रहनुमा पियर बेटेस्टा बिजाबेला ने दुआ मांगी कि क्रिसमस सभी की जिंदगी में रोशनी लाए। ये चर्च उस जगह पर कायम है जहां बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा की पैदाइश हुई थी, और पिछले 2 साल के बरअक्स यहाँ इस साल की तकरीबात भरपूर जोश और खरोश से मनाई गईं। बेथलेहम को दुनिया भर में हजरत ईसा की जाए पैदाइश के तौर पर जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जगह दुनिया के सबसे पेचीदा तनाज़ात में से एक का मरकज़ है, यानी मकबूजा गरब उर्दन। गजा में जंग जो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद शुरू हुई, उस वक्त से BBC ने 1 साल तक वहां वाक़े होली फैमिली हॉस्पिटल के अमले और माओं की जिंदगी को डॉक्यूमेंट किया। कैथोलिक ऑर्डर ऑफ माल्टा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इस अस्पताल में नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक किए बगैर ख़वातीन का इलाज किया जाता है। फ़हीमा अब्दुल रहमान की रिपोर्ट पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। हमारे पास यहाँ 2 नए मेहमान हैं, वो अभी अभी इस दुनिया में आए हैं। मैं होली फैमिली अस्पताल के न्यूनेटल डिपार्टमेंट का सरबराह हूँ। जब आप बेथलेहम के बारे में सोचते हैं तो आप बच्चों की पैदाइश और उनकी देखभाल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि बेथलेहम हजरत ईसा की पैदाइश का मकाम है, तो यहाँ बच्चे मुक़द्दस समझे जाते हैं। हमने 1 साल तक बेथलेहम के सबसे मसरूफ मैटरनिटी और नौज़ायदा बच्चों के अस्पताल में माओ और डॉक्टरों से बात की। मकबूजा गरब उर्दन में फ़लस्तीनियों को अक्सर चेक पोस्टों और सड़क बंद होने की वजह से इलाज में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। उन्हें इस्राएली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से घरों पर छापों का भी सामना रहता है। 2023 में 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इस्राएली हुक्काम ने गरब उर्दन में रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए यरूशलेम में दाखिल होना मजीद मुश्किल बना दिया है।
میں ایک بچے کی دعا کر رہی تھی لیکن خدا نے مجھے 2 دے دیے۔ امانی ہمدان نے 2 پریمیچور بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو جنم دیا۔ میں نے پوچھا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا مر گیا؟ انہوں نے کہا انہیں میرے بچے کے لیے افسوس ہے، میرا بیٹا مر گیا تھا، اس کا دل رک گیا تھا، مجھے ہمت رکھنی ہے۔ خدا نے مجھ سے ایک بچہ لے لیا لیکن ایک کو زندہ رکھا۔ لیکن بیبی متیل کو بھی قبل از وقت پیدائش سے متعلق ہیلتھ ایشوز کا سامنا ہے۔ بیبی متیل کو وہی مسائل ہیں جو بہت زیادہ پریمیچور بچوں کو ہوتے ہیں، گریڈ 3 ہیمریج، لیکن وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ متیل اب 6 ہفتے کی ہے اور ڈاکٹر زوغبی ایک تشویشناک خبر لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر، کل جب میں نے اسے پکڑا تو مجھے اس کا سر کچھ بڑا لگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں اس کے سر سے کچھ فلوئڈ نکالنا ہوگا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اس کا سر بڑا ہو رہا ہے، بلکہ فلوئڈ اس کے دماغ پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے۔ متیل کو آپریشن کی ضرورت ہے یا نہیں، اس بارے میں فیصلے کے لیے انہیں 1.5 ماہ کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن یہ آپریشن صرف یروشلم میں دماغ کے ایک اسپیشل ہسپتال میں ہی ہو سکتا ہے۔ اصل میں تو انہیں یروشلم جانا چاہیے، لیکن موجودہ صورتحال اسے مشکل بنا سکتی ہے۔ 12 ہفتے کی متیل کو اب آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب بھی ان کا انحصار آکسیجن پر ہے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جا سکوں۔ ڈاکٹر زوغبی نوزائیدہ وارڈ میں ان بچوں کی مدد کرنے کے جذبے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب ایک بچہ 3-4 ماہ کے علاج کے بعد صحت یاب اور گھر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، تب آپ کو امید کی ایک کرن دکھائی دیتی ہے۔ چلو کپڑے پہن لو۔ تقریباً 85 دن بعد متیل کو گھر لے جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ میری خوشی ادھوری ہے، میں دونوں کو گھر لے جانا چاہتی تھی۔ بیبی متیل کو گھر لے جاتے ہوئے امانی صرف اپنی بچی کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ میرے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم ایک خاندان کے طور پر ساتھ رہیں اور ایک پرامن اور سیکیور زندگی گزاریں، اور متیل میری نظروں کے سامنے بڑی ہو اور اپنے اسکول میں سب سے ہونہار بچی ہو۔ آج پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔